جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر جناب قبلہ مفتی اسماعیل حمدردی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بالکل ٹھیک. اچھا قبلہ یہ ہمارے ایک ویور ہیں جن کا سوال ہے اپنے بچوں سے متعلق. میرے بچے عموماً بیمار رہتے ہیں, میں ان کا علاج کرانے میں کوئی کمی نہیں کرتی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے دعا یا سورہ بتا دیں جو میں پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر سکوں تاکہ ان کو شفا حاصل ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابھی آپ نے کال اٹینڈ کی جی 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 اور کہا میں لائیو میں جا رہا ہوں. جی جی تو ابھی یہ ہوا ہے کہ میں جب آ رہا تھا, صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام میں جانے میں ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ بس جی ہاں جی پہنچوں ہاں میں. جی ہاں جی ہاں تو سعودیہ سے ایک دوست کا فون آیا, جاننے والے ہو, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کچھ کام ہوگا. ہاں تو بات کی اور سنائیں کیا حال ہے, خیریت سے اور رمضان کیسے جا رہے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی میں پروگرام میں جا رہا ہوں اور ٹینشن لگی ہوئی اور آپ مجھ سے معمولات کے سوالات پوچھ رہے ہیں. ہوتا ہے ہوتا ہے. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ جو بہن نے سوال پوچھا سیالکوٹ سے جی جی کہ بچے عموماً بیمار رہتے ہیں, ہاں ان کا علاج کرانے میں کوئی کمی نہیں کرتی, لیکن میں ہاں چاہتی ہوں کہ مجھے دعا یا صورت بتا دیں جو میں پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر سکوں تاکہ ان کو شفا حاصل ہو سکے. صحیح ہے. اچھا یہ میں عرض کروں کہ بعض اوقات ایک دعا یا ایک صورت ہم روز پڑھ رہے ہوتے ہیں جی 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 لیکن اس کی افادیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, اس کی فضیلت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. صحیح. اور میں نام لے رہا ہوں سورہ فاتحہ کا. اچھا سورہ فاتحہ اس کے سب سے زیادہ نام ہیں, سورتوں میں سب سے زیادہ نام اسی کے ہیں. اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں, اسے سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں. سورہ کافیہ. اچھا اس سے مراد یہ ہے کہ تمام سورتوں کی جگہ اس کو پڑھ لیا جائے تو یہ کافی ہوتی ہے, لیکن اس کی جگہ کوئی اور سورت نہیں پڑھ سکتے. واہ واہ. یعنی نماز میں آپ چاہیں کہ میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور پڑھوں, سارے سورے پڑھ لوں. جی نہیں, یہ پڑھنی ضروری ہے. سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں, یہ شافی اور کافی ہے پڑھنے والے کے لیے. اچھا میں عرض کروں, حدیث پاک میں نے پڑھی اور بڑی ہی پیاری حدیث کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد, ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتے ہو نا, تو اللہ تعالیٰ سے تمہارا مکالمہ شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتو, میرے بندے نے میری حمد کی ہے, میری تعریف کی. اچھا پھر الرحمن الرحیم کہتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے مجھے رحمان کہہ کر پکارا, مجھے رحیم کہہ کر پکارا. مالک یوم الدین کے روز جزا کا مالک فرماتا ہے فرشتو دیکھو تو صحیح, اس نے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کے خواہ ہیں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ چلا. تو فرماتا ہے دیکھو بندہ مجھ سے سیدھا راستہ مانگ رہا ہے. یہاں تک جب پہنچتا ہے نا تو فرشتوں سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے کو جو چاہیے اسے دے دو. اتنی پیاری صورت ہے. اور ترمذی کی میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے, جبرائیل آئے اور پھر آسمان سے ایک آواز آئی. دیکھا آسمان کی طرف تو عرض کی یا رسول اللہ, آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اور اس کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ, آج وہ فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. اور اس فرشتے نے آ کر جبرائیل علیہ السلام سے کہا یا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات فرمایا کہ یہ آپ کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی گئی, اور آپ کی امت کے علاوہ کسی نبی کی امت کو یہ 2 چیزیں عطا نہیں فرمائی گئیں. اور فرمایا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں
کہ بندہ اسے پڑھتا ہے تو جو چاہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اب میں آتا ہوں خاص طور پر شفا کی طرف۔ صحیح ہے۔ شفا بھی اس کا معنی ہے، کنز بھی معنی ہے، بہت سے اس کے معنی ہیں، اس کے جو نام ہیں۔ ایک جو ہے وہ شفا، جو ہمارا کنسپٹ بیماری سے شفا والا۔ جی ہاں جی ہاں، اس کا یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر روایت احادیثی کتب میں بھی ہے، کہ کہیں جا رہے تھے سفر میں تو راستے میں ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی پر کچھ جنات کا اثر تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم میں سے ہے کوئی دم کرے؟ صحیح ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، دم کر دیا، وہ ٹھیک ہو گئی، اچھا، اس نے تحفہ بھی دیا۔ اب صحابہ کرام میں یہ بات آئی کہ یہ تحفہ قبول کرنا چاہیے یا نہیں، تو کہا کہ چلو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے پوچھتے ہیں۔ جب گئے تو سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا پڑھا تھا تم نے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ سورہ فاتحہ پڑھا۔ ہاں، اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، اس سے کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی تحفہ دے دے اسے لے جانا چاہیے، لیکن خود مانگنا، قیمتیں مقرر کرنا تو بہرحال یہ کلیدہ مسئلہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ وہ ہے کہ شفاء لکل داء، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی کیسا ہی بیمار کیوں نہ ہو، اللہ اللہ، 7 مرتبہ اسے پڑھ لے، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اور میں یہاں پر مجھے ٹائم ہے تو میں ایک واقعہ سنا دوں۔ جی، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، ٹھیک، عرض کی کہ حضور میری بیٹی کی شادی، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو آپ نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، کچھ پڑا اس پر، وہ سونے کا بن گیا، دے دیا۔ اس نے کہا پڑھا کیا آپ نے؟ تو کہا سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان نسخہ مل گیا مجھے۔ وہ گھر گئی، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور پوری رات پڑھتی رہی، کچھ بھی نہیں بنا۔ دوسرے دن آئی کہ حضور آپ نے 1 مرتبہ پڑھا اور وہ سونا بن گیا، تو میں کتنی مرتبہ پوری رات پڑھتی رہی؟ تو فرمایا کہ فرید کی زبان کہاں سے لائے گی؟ تو زبان بھی پاک ہونی چاہیے نا۔ صحیح، تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، اول آخر 3 بار درود شریف، یہ آپ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، اور پانی پر دم کر کر آپ بیمار ہیں تو آپ پئیں، جو بیمار ہے اسے پلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ بڑے فوائد عطا فرمائے گا۔ جب میرے نبی نے فرما دیا نا شفاء لکل داء، کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، تو پھر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ، آپ تیقن کے ساتھ، یقین کے ساتھ اسے پڑھیں، دن میں 1 مرتبہ کر لیں، 7 مرتبہ جو صحیح، پڑھنا ہے صحیح، 1 صحیح، مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر اگر زیادہ بیمار ہیں تو 2 یا 3 مرتبہ یہ عمل کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ دنوں میں انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ میں 1 مرتبہ پڑھ دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور پھر اس کے بعد وکیل، اللہ تعالیٰ کا نام نامی ہے، صفاتی نام ہے، اس کا معنی ہے کام بنانے والا، فارسی میں کہتے ہیں کارساز۔ یا وکیلو یا اللہ، کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ یہ دونوں وظائف ملائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا ہی بیمار کیوں نہ ہو اسے شفا عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت نوازش جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب، بہت شکریہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر ہمارا سیگمنٹ ہے نعت خوانی کا انشاءاللہ۔